آج کے زمانے کا سب سے بڑا سوال، آخر ایسا کیا ہوا کہ 950 سال تک ایک پیغمبر اپنی قوم کو پکارتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ڈنکا بجاتے رہے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ صرف چند لوگ ایمان لائے۔ اور دوسرا سوال جو آپ کو اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دے گا کہ وہ کون سی غلطی تھی، وہ کون سی ضد تھی جس نے ایک باپ کی آنکھوں کے سامنے ان کے اپنے ہی بیٹے کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا، ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ 1450 سال سے قرآن کیوں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کو بار بار یاد دلا رہا ہے؟ تو اگر آپ ان تمام سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں سننا چاہتے ہیں تو پوری ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی زمین پر شرک کے خاتمے کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم دراصل حضرت آدم علیہ السلام کی نسل تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ نیک بزرگوں کے مجسمے بنانے لگے اور آہستہ آہستہ آخر کار یہی مجسمے معبود بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو۔ یعنی یہ جو 5 نام اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، یہ نیک لوگوں کے نام تھے جن کی محبت میں بعد کی نسلوں نے ان کی تصویریں بنانے لگی اور پھر انہیں بت بنا لیے اور انہی کی عبادت کرنے لگے۔ اور اس وقت اس معاشرے میں ظلم عام تھا اور کمزوروں کو دبایا جاتا تھا، اور جو شخص توحید کی بات کرتا تھا، جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا بات کرتا تھا، اسے حقیر اور فقیر سمجھا جاتا تھا، اسے کمزور سمجھا جاتا تھا۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے لقد ارسلنا نوحا الى قومه، یعنی بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ دعوت و تبلیغ ایک دن نہیں کیا، 2 دن نہیں کیا، 1 مہینے نہیں کیا، 1 سال نہیں کیا، 2 سال نہیں کیا، 50 سال نہیں کیا، 100 سال نہیں کیا، 100 سال نہیں کیا، 200 سال نہیں کیا، 300 سال نہیں کیا، بلکہ 950 سال تک اپنی قوم کو یہی دعوت و تبلیغ کرتے رہے کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ 1000 میں سے 50 سال کم رہے، یعنی 950 سال تک اپنی قوم کے ساتھ رہے اور 950 سال تک اپنی قوم کو یہی بتاتے رہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو، بتوں کو پوجا کرنا چھوڑ دو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے ثم انی دعوتہم جہارا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی قوم کو کھلے عام دعوت دیا۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے اپنی قوم کو اعلانیہ طور پر بھی سمجھایا اور خفیہ طور پر بھی سمجھایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اعلانیہ طور پر بھی سمجھایا، مجمع میں بھی سمجھایا اور خفیہ طور پر بھی سمجھایا، یعنی انہوں نے اپنی قوم کو ہر طریقے سے دعوت و تبلیغ کی،
لیکن جتنی محنت سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب بلایا، جتنی محنت سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، اتنی ہی سختی سے لوگوں نے انکار کیا، جس کو قرآن مقدس یوں بیان فرماتا ہے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی میں نے انہیں بلایا لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو انہیں بخش دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے کپڑے میں خود کو لپیٹ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی جانب پکارتے تھے اور ایک خدا پر ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے تو لوگ حق بات کو سننے سے انکار کر دیتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے قال الملأ من قومه، یعنی ان کی قوم کے سرداروں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، یعنی بے شک ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ ایمان لانے والے عام اور کمزور لوگ ہیں تو پھر انہوں نے کہا قالوا انؤمن لک، کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں، واتبعک الارذلون، جبکہ تیرے پیروکار سب سے زیادہ حقیر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے تب ان کی قوم کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کہ کیا میں تجھ پر ایمان لے آؤں جبکہ تیرے چاہنے والے سب عام لوگ ہیں، کمزور ہیں، حقیر ہیں، اور میں تجھ پر ایمان لے آؤں۔ اس طریقے سے سرداروں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا، آئیے ہم قرآن کی روشنی میں جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، یعنی ہماری نگرانی اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھ سے ظالموں کے بارے میں باتیں مت کر، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحی کے مطابق خشک زمین پر سمندر سے دور ایک کشتی بنائی جا رہی تھی۔ اس کشتی کو اس قوم کے لوگ دیکھتے تھے، ادھر سے گزرتے تھے اور پھر مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بناتے رہے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے سَخِرُوا مِنْهُ، ان کا مذاق اڑاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحی کے مطابق کشتی بنانے لگے تو قوم کے لوگ جب اس کشتی کی طرف سے گزرتے تھے تو ہنستے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کچھ نہیں کہا، صرف ایک جواب دیا کہ تم میرا مذاق اڑاتے ہو، ایک وقت آئے گا کہ میں بھی تمہارا مذاق اڑاؤں گا جب تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ پھر جب وہ کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق عذاب نازل کیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، کہ پھر ہم نے آسمان کے دروازے کو موسلا دھار پانی کے ساتھ کھول دیا، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین کو چشموں کی صورت میں پھاڑ دیا، فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، تو پانی ایک ایسے امر پر جمع ہو گیا جو پہلے سے مقرر ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان سے بارش اور زمین کے چشمے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ہر قسم کے جانداروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا جائے اور ایمان والوں کو بھی سوار کر لیا جائے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، یعنی ہم نے کہا کہ ہر قسم میں سے ایک جوڑا سوار کر لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک زبردست طوفان آیا۔ اس طوفان کے دوران ایک ایسا منظر پیش آیا جسے دیکھنے کے بعد ہر باپ کا دل دہل جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی سے دور اسی طوفان کے دوران ایک پہاڑ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا یا بنی ارکب معنا، یعنی اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکم مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ لیکن بیٹا نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں کسی پہاڑ کا سہارا لے لوں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، الا من رحم، سوائے اس کے
جس پر وہ رحم فرمائے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا فرمایا، فقال رب ان ابنی من اہلی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو جواب دیا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے نوح، بے شک وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کا عمل نیک نہ تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي، اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل جا، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تھم جا، وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور پانی خشک ہو گیا اور کام پورا ہو گیا، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور آخر کار کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ میرے عزیز، آپ نے دیکھا کہ ایک پیغمبر جو 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالی کی دعوت و تبلیغ کرتا رہا، لیکن اتنی دعوت و تبلیغ کے باوجود بھی ایک پیغمبر، ایک نبی کے بیٹے کافر کا کافر ہی رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کا جب عذاب آیا تو وہ سارے لوگ ذلیل و خوار ہو کر مرے۔